حضور فرماتے ہیں کہ یہ دو جو جبڑوں کے بیچ میں جو شے ہے، تم اگر اس کی اور دو ٹانگوں کے بیچ میں جو اعضاء ہیں، اگر تم اس کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حرام سے بچے بندہ، حلال کھائے، حلال دیکھے اور سچ بولے، زبان سے سچ بولے، اس کی حفاظت کرے، کام بن جائے گا آپ کا۔ ہم تو سچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں کانسیپٹ بڑا عجیب ہے۔ ہم جب اس تلاش میں نکلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بڑا جبہ ہو، بڑی دستار ہو، اور سائیں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور مطلب ہو ہا ہو رہی ہو ساری۔ میں تو الحمدللہ اس راہ میں کئی جگہوں پر گیا اور کئی طرح کے لوگوں سے ملا۔ بچپن سے میرا شوق یہی رہا، بابوں سے ملنا، اور کئی بابے ملے بھی، اصلی بھی ملے اور دوسرے بھی ملے۔ ایک صاحب لے گئے مجھے، کہنے لگے دیکھیں حضرت کا جو ہے نا یہ دل جو ہے نا، دیکھیں کیسے ذکر کرتا ہے، یوں یوں کر رہا ہے، یوں یوں پمپنگ دیکھیں کیسی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یار وہ جان سینا اور ہوگن وغیرہ تو ان کے تو دونوں ہلتے ہیں، یوں یوں کرتے ہیں، وہ تو اس سے بڑے بابے ہوئے۔ پھر یعنی ہم لوگ کیا، ہمارا نظریہ کیا ہے، سوچنے کا انداز کیا ہے؟ مطلب جس نے دو چار کرامتیں بتا دیں اپنی، اب یہ بڑا پہنچا ہوا بابا ہے۔ جن نے نہیں ڈٹھا وہ کرن گلاں، جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے نہیں۔ بڑے اچھے بزرگ گزرے ہیں، علامہ سید شاطر ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ بیٹھے میں ایک شخص آیا ملنے، تھوڑی دیر کے بعد کہا حضور مجھے اجازت دیجیے۔ کہا کیا ہوا میاں؟ کہا حضور وہ مجھے غائب شاہ کے مزار پہ جانا ہے۔ کہنے لگے میاں حاضر شاہ یہاں بیٹھا ہے اور تجھے غائب شاہ کی پڑی ہے، بیٹھ یہاں۔ تو بسا اوقات ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کسی وہ بابا جی کون ہے جس کا آپ بتاتے ہیں، ان کا بتا دیں ذرا ہمیں، تاکہ ہم جا کے کوئی تعویذ وغیرہ لے آئیں وہاں سے۔ اللہ کے بندو، اگر دنیاوی غرض ہی ہے ساری، یہ راہ بڑی پیاری راہ ہے، اس میں صرف چلنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ آپ صرف آتے رہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک تبدیلی آنا خود بخود شروع ہو جائے گی۔ فقیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آنے والوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی چلا جاتا ہے تو اسے جانے والوں کے لیے راہ گزر حاضر ہے۔ ہم نے نہ کبھی کسی پہ سختی کی، نہ کبھی کسی کو یہاں پکڑ کے لائے، لیکن یہ محفل بہرحال جو جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ یہ گوشہ درود ہے، درود و سلام ہے، جن کی نسبت سے یہ گوشہ سجا ہے، یہ سارا فیضان وہیں کا ہے۔ جب دو چار لوگ آتے تھے، جب بھی ہم دریاں بچھا کے بیٹھتے تھے، زیادہ لوگ آنے لگے جب بھی ہم اپنے کام میں لگے ہوئے۔ اگر کسی کو خوش قسمتی سے یہاں پہ ایسی محفل آج کے دور میں مل گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی قدر کرے، وقت پر آئیں، ٹائم پر آئیں، درود خوانی میں شریک ہوں۔ آپ صرف آتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آنے کا مقصد میری آپ سب سے دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ میں نے کبھی کسی شخص کے ساتھ کوئی دنیاوی غرض کے لیے یہاں دوستی نہیں کی، نہ دنیا داروں سے مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ یہاں آنے والا ایک فرد میرے لیے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے، لیکن جو محبت سے آ رہے ہوتے ہیں وہ چہرے مجھے پتہ لگتے رہتے ہیں، اور جب وہ نہیں آ رہے ہوتے تو مجھے بڑی فکر ہوتی ہے ان کی۔ اور یقین کریں آپ، بعض چہرے ایسے ہیں کہ جب رات کو ہم بیٹھتے ہیں تو وہ چہرے خود بخود سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا خود بخود دل سے نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کروں، بعض ایسے ہیں وہ مجھے خود بخود یاد آتے ہیں، کہیں جاؤں، مزار پہ جاؤں، کہیں جاؤں، وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو آپ آتے رہیں، کام بنتا چلا جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی کبوتر نکال کے دکھائے آپ کو اور کوئی جبہ و دستار دکھائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا، کچھ عرصے کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا، تو آپ کو فکر ہوئی، ظاہر ہے ایک شخص، شاہ صاحب اب کئی دن نہیں آئے، تو میں نے پوچھا ان سے، شاہ صاحب سے، کہ حضرت کیوں نہیں آ رہے، پتہ کریں، طبیعت ٹھیک ہے؟ جو چہرہ نظر نہیں آتا مجھے فکر ہو رہی ہوتی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یار وہ نوجوان نہیں آتے، کافی دن ہو گئے۔ کہا چلو پتہ کرتے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئے، دیکھا تو اس نے اپنا ایک حجرہ بنایا ہوا ہے، خود بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا جی کیا ہوا، آتے نہیں؟ کہا مجھے ضرورت نہیں، میں کامل ہو چکا ہوں،
ساری منازل میں نے طے کر لی، آپ کے یہاں تو کوئی کشف و کرامات میں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو کہا کیا ایسا کیا ہوا؟ کہا اب تو میں سیر کرتا ہوں، اب تو رات میں یہاں نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہوں، اور جنت کی سیر کرتا ہوں، میں حور و غلما سے باتیں کرتا ہوں، میں تو بڑا فرشتے آتے ہیں، میں ان سے کلام کرتا ہوں۔ اچھا، واہ بھائی واہ۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو میاں، آج رات جب تم سیر پہ جاؤ، جب تمہیں لے کر چلیں تو تم 3 دفعہ پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا میاں جائیں، آپ جیلیس ہو رہے ہیں خام خواہ ہیں، آپ مطلب اب حسد کرنے لگے مجھ سے لگ رہا ہے۔ نہیں بھائی، تم رات کو جب جاؤ تو اپنے سارے کام کرنا اور 3 دفعہ صرف یہ پڑھ لینا۔ چلے جب رات کو پھر وہ عرش و قدسی اور وہ جو اس کے معاملات تھے، وہ جب چلا سیر کے لیے تو اسے یاد آیا کہ شیخ نے کہا تھا کہ 3 دفعہ یہ پڑھ لینا، چلو پڑھ لیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا۔ جیسے ہی اس نے 3 دفعہ پڑھا تو اپنے آپ کو خواب میں ہی کچرے کے ڈھیر پہ پایا، چاروں طرف گند، آنکھ کھلی تو دوڑ لگا دی اس نے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس پہنچا، کہا حضور آپ کے حکم پر جب میں نے 3 دفعہ یہ پڑھا تو میں نے اپنے آپ کو وہاں پایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ شیطانی معاملات تھے جو تم سمجھ نہیں پائے اس راہ کے اندر۔ تو کہا کہ حضور کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں کرو، بس جیسے پہلے آتے تھے ویسے آنا شروع کر دو۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو، جلد بازی نہیں کریں کسی بھی چیز کی، چلتے رہیں، منازل خود بخود معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ادھر ادھر کے جو بیٹھے ہوئے نا بنگالی بابا اور پتہ نہیں کون کون سے، خدا کے لیے بھائی فراڈیوں سے بچیں، جو آپ کی جن کی نظر آپ کی جیب پر ہوتی ہے، یہ لاؤ تو وہ لاؤ تو ہی ہو ہا ہو، بس یہ سب جو ہے نا نظر بندی ہے، کئی اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن بابا جی سے پوچھا، بابا جی کیسے پتہ چلے اللہ والا کہاں ملے گا؟ تو بابے نے جو بات بتائی وہ میرے بابے نے جو بات سمجھائی مجھے، بابا جی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہاں ملے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا نیک بندہ بھی وہیں ملے گا جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ میں نے کہا کون سے دریا؟ فرمایا ایک شریعت کا اور ایک طریقت کا۔ جس جگہ یہ دونوں باتیں جمع ہوں گی وہاں اللہ والا تمہیں نظر آئے گا۔ جہاں خالی ایک چیز ہو، دونوں چیزیں آپ کو وہاں ملنی چاہیے، شریعت کی پاسداری بھی ہو اور ساتھ میں طریقت کی بات ہے۔ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں۔ ایک پروفیسر صاحب کے پاس ایک نوجوان آیا اور انہوں نے سب کو ایک اسائنمنٹ دیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک دنیا کا نقشہ تھا۔ پروفیسر صاحب نے سب کے سامنے اس کو پڑھا اور ایک نوجوان کو دیا، کہا اس کو جوڑ کے لے آؤ، اور بڑی بے ترتیب انداز سے انہوں نے پھاڑ کے دیا۔ وہ نوجوان گیا اور 10 منٹ کے اندر اندر اس کو جوڑ کے واپس لے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تم نے اتنی جلدی کیسے کیا؟ کہا حضور بس بات یہ تھی کہ میں نے بیک سائڈ پہ دیکھا تو ایک انسان کی تصویر تھی، بس اس تصویر کو میں جوڑنا شروع کیا، میں نے مجھے 10 منٹ لگے اس تصویر کو جوڑنے میں۔ جیسے وہ تصویر جڑی، سیدھی ہوئی، ساری دنیا کا نقشہ سیدھا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ یہاں آتے ہیں، اپنے آپ کو جوڑنا شروع کریں، اپنے آپ کو سیدھا کرنا شروع کریں، یہ دنیا کی ساری چیزیں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا نا، آنے کے بعد بھی اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں، پھر تصویر مکمل نہیں ہوگی۔ یہ محفل اسی لیے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔